انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی للہ 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیر الاولی کتب له براءتان براءۃ من النار و براءۃ من النفاق او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تکبیر تحریمہ اس سے پہلے جب نماز کا ہم آغاز کرتے ہیں تو اس تکبیر کو کیا کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ۔ اس کی وجہ بھی بیان کی ہے کہ اس کو تکبیر تحریمہ کیوں کہتے ہیں، اور اس کے ضمن میں جو پیچیدہ مسائل تھے جو موجود ہوتے ہیں ان نے یقیناً سماعت فرمائے ہوں گے۔ اب ایک اور تکبیر ہے جس کو تکبیر اولیٰ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ تکبیر اولیٰ شریعت میں اس کی فضیلت بیان ہوئی ہے، اور اس کا ذکر کروں گا کہ تکبیر اولیٰ سے مراد کیا ہے، اور اس کے اندر جو دیگر چند مسائل بیان ہوئی ہیں ان کا ذکر کیا جائے گا۔ پہلے اس حدیث کا مفہوم سماعت فرما لیں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی رضا کے لیے 40 دن باجماعت نماز پڑھی۔ کتنے دن؟ 40 دن جس نے باجماعت نماز پڑھی، یوں کہ تکبیر اولیٰ کو وہ پاتا رہا، یعنی تکبیر اولیٰ کے ساتھ 40 دن اس نے باجماعت نماز ادا کی، تو پھر اس کے لیے 2 نجاتیں لکھ دی جائیں گی، ایک نجات آگ سے اور دوسری نفاق سے، یعنی وہ آگ سے بھی بری ہے اور نفاق سے بھی بری ہے۔ اس حدیث کے اندر بہت سی باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ بیان کی ہے کہ جو بندہ 40 روز تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ جو ہے وہ باجماعت نماز پڑھے تو اللہ اس اہتمام کی وجہ سے اس کو 2 آزادیاں عطا فرما دیتا ہے۔ یہ اس کا مفہوم ہے، ایک اس کو جہنم کی آگ سے اور دوسرا نفاق سے۔ یہ بھی بہت بڑی بیماری ہے۔ اب تکبیر اولیٰ سے مراد کیا ہے؟ اس کے علماء نے کئی معنی بیان کیے ہیں، وہ بھی میں آپ کے سامنے صرف 3 معنی رکھتا ہوں، اور ان میں سے جس پہ فتویٰ ہے فقہاء کے نزدیک جو اصح قول ہے اس کو بھی بیان کرتا ہوں۔ ایک قول یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ سے مراد یہ ہے کہ امام جب تکبیر اولیٰ سے مراد یہ ہے کہ جب امام تکبیر تحریمہ کہتا ہے، یعنی امام جب جماعت کو شروع کرتا ہے اور اللہ اکبر کہتا ہے، اور اس کے ساتھ جتنے مقتدی اللہ اکبر تکبیر تحریمہ میں شامل ہیں گویا وہ تکبیر اولیٰ کہلاتا ہے۔ ایک ظاہری معنی یہ ہے۔ ایک معنی علماء نے جو علامہ بدر الدین عینی نے لکھا ہے، بہت بڑے فقی بھی ہیں اور محدث بھی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک معنی یہ ہے کہ امام کے رکوع میں جانے سے پہلے بات کو سمجھنا، رکوع میں جانے سے پہلے پہلی رکعت کو حاصل کر لینا، اس کا نام کیا ہے؟ تکبیر اولیٰ۔ ساتھ ساتھ بولیں گے تاکہ آپ کو ایک سبق ہے، میں بھی پڑھتا ہوں آپ بھی پڑھیں، میں آپ کو پڑھا نہیں رہا تاکہ یاد ہو جائے، مسائل ہیں۔ اور تیسرا معنی یہ ہے تکبیر اولیٰ کا، جس پہ فتویٰ ہے، جس پہ عمل ہے، اور جس کو جمہور علماء نے سب سے اصح کہا ہے، وہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں امام کو رکوع کے ساتھ بھی اگر کسی نے پا لیا، معنی یہ ہے کہ پہلی رکعت بھی امام کے ساتھ پا لی تو وہ بھی تکبیر اولیٰ کا ثواب حاصل کر لے گا، وہ بھی تکبیر اولیٰ کا ثواب حاصل کر لے گا۔ یعنی پہلی رکعت بھی اگر اس نے امام کے ساتھ مکمل پا لی، اور پہلی رکعت کہاں تک ہے آپ سمجھتے ہیں، مسئلہ سنا ہوا ہے کہ امام رکوع میں چلا گیا تو بندہ بعد میں آ کر اس نے اللہ اکبر کہا، جیسے کہ میں نے کہا تھا، پھر تھوڑا سا قیام کر کے تسلی کے ساتھ رکوع میں امام کے ساتھ مل گیا، رکوع امام کے ساتھ پا لیا تو اس نے پہلی رکعت کو پا لیا۔ تو جس نے پہلی رکعت کو پا لیا اس نے تکبیر اولیٰ کو بھی پا لیا۔ یہ اس کا معنی ہے اور اسی پہ عمل ہے۔ اب ایک خاص بات، اب 3 مقتدی اس کی کئی قسمیں ہیں، اس کو بہت سے لوگ نہیں جانتے، عام کیا خواص بھی نہیں جانتے، یہاں تک کہ کئی نمازیں پڑھانے والوں کو بھی نہیں پتا کہ مقتدی کی قسمیں کتنی ہیں۔
وہ میں آپ آج آپ کے سامنے اگر یاد کر سکتے ہیں تو کر لیں، اچھی بات ہے۔ مقتدی کی 3 اقسام ہیں۔ کتنی اقسام ہیں مقتدی کی؟ 3 اقسام ہیں۔ ایک مقتدی وہ ہوتا ہے جو تکبیر اولا پاتا ہے، یعنی پہلی رکعت سے امام کے ساتھ شامل ہوتا ہے اور آخری رکعت سلام تک رہتا ہے، سلام تک کو رہتا ہے۔ ایک یہ قسم ہے، اس کو فقہی اصطلاح میں مدرک کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ مدرک۔ اگر نام یاد رکھیں تو بڑی زبردست بات ہوگی۔ ادرک یدرک ادراکن، جس کا معنی ہوتا ہے پا لینا۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ پا لینا۔ مدرک، ٹھیک ہے جی، پانے والا۔ کیا پانے والا؟ اول سے لے کر آخر تک امام کے ساتھ ساری نماز ہو پانے والا۔ اس مقتدی کا نام کیا ہے؟ مدرک، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ پہلی قسم ہے اور سب سے اعلیٰ قسم ہے مقتدی کی، ٹھیک ہے جی۔ کتنی؟ پہلی قسم مدرک، پانے والا۔ دوسری قسم ہے مسبوق، موٹے کاف کے ساتھ۔ کیا ہے؟ مسبوق۔ سبق یسبق سبقتن، جس کا معنی ہوتا ہے آگے بڑھنا۔ کیا معنی ہے؟ آگے بڑھنا۔ کیا معنی؟ کہ امام آگے بڑھ گیا اور مقتدی پیچھے رہ گیا۔ مقتدی کیا رہ گیا؟ یعنی معنی کیا ہے؟ مسبوق کی تعریف یہ ہے کہ جس مقتدی کی باجماعت ایک رکعت یا کچھ رکعتیں امام سے رہ جائیں، کیا ہے؟ امام سے رہ جائیں، اس کو فقہی اصطلاح میں اس مقتدی کو کیا کہتے ہیں؟ مسبوق، موٹے کاف کے ساتھ۔ کیا ہے؟ مسبوق، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ سبق یسبق سبقتن سے نکلا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ مسبوق، آگے بڑھنے والا، یعنی امام آگے بڑھ گیا اور وہ پیچھے امام سے رہ گیا ہے، تو اس کا نام کیا ہے؟ مسبوق۔ یعنی اس کی ایک رکعت رہ گئی امام کے ساتھ، 2 رہ گئی، ٹھیک ہے نا جی، وہ مسبوق کہلاتا ہے۔ اور ایک تیسری قسم ہے مقتدی کی جس کو لاحق کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ لاحق۔ لاحق یلحق کا معنی ہوتا ہے ملنا، ملانا۔ کیا ہے؟ ملنا، ملانا۔ اس کا معنی یہ ہے وہ مقتدی جس کی کچھ رکعتیں یا ساری رکعتیں شریک جماعت کے ساتھ امام سے رہ جائیں۔ تعریف سمجھ آ گئی ہے؟ شریک جماعت کے بعد، شریک جماعت کے بعد کچھ رکعتیں یا ساری نماز رہ جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ لاحق۔ کیا تو اس نے نماز شروع کی ہے، توجہ، امام کے ساتھ اس نے نماز شروع کی ہے، اللہ اکبر کی ہے، ایک رکعت پڑھی ہے یا ایک بھی نہیں پڑھی یا 2 پڑھی ہیں، اس کے بعد اس کو کوئی عارضہ لاحق ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ عارضہ لاحق ہو گیا، وضو ٹوٹ گیا، نقصیر آ گئی، یا کوئی ایسا عمل ہو گیا جس سے وضو فاسد ہو جاتا ہے، نماز فاسد ہو گئی، تو وہ نماز چھوڑ کے چلا جائے۔ کیا کرے؟ نماز چھوڑ کے چلا جائے اور وضو کرے۔ وضو کرنے کے بعد پھر وہ جہاں اس نے آ کر امام کو پایا پھر دوبارہ امام کے ساتھ شریک ہو جائے، اس کا نام کیا ہے؟ لاحق۔ یا وہ ہے کہ دوبارہ شریک شاید نہ ہو سکے، اس کو وضو کرتے ہوئے امام سلام پھیر دے۔ تو معنی کیا ہے کہ وہ مقتدی جس کی ایک رکعت، 2 رکعتیں یا ساری نماز شریک جماعت کے بعد رہ جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ لاحق۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ لاحق کہتے ہیں۔ یہ چند چیزیں ضروری تھیں جن کا، کیونکہ آج اتوار ہے، میں ذرا اس لیے تھوڑی سی سیر حاصل گفتگو کر رہا ہوں آپ کے فائدے کے لیے، لیکن یہ ویسے میں آپ کے سامنے نہیں بیٹھ گیا، پتہ نہیں کتنی رات تک میں اس کو دیکھتا رہا، اس کے بعد بیٹھا ہوں۔ اس لیے جب کوئی بندہ محنت کر کے آئے نا تو اس کو توجہ سے صرف آپ سن لیں، بس یہی تو یہی بڑی مہربانی ہوگی۔ اگلی بات، 2 باتیں اس حدیث میں کہ اس کو 2 آزادیاں ملتی ہیں۔ کتنی ہیں؟ 2 آزادیاں۔ ایک آزادی ہے نفاق سے اور دوسری آزادی کیا ہے؟ آگ سے۔ بولو کیا ہے؟ آگ سے۔ یعنی ایک تو ظاہری معنی یہی ہے کہ اس کو جو ہے وہ آزادی مل جائے گی جہنم کی آگ سے،
اور ایک نفاق سے یہ بھی مرض ہے، نفاق کی بھی کیا ہے، ایک مرض ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ با جماعت 40 دن نماز پڑھنے کی برکت سے اللہ اس کو منافق والے کاموں سے محفوظ رکھے گا دنیا کی زندگی میں۔ اللہ اس کو دنیا کی زندگی میں منافقوں والے عمل سے کیا رکھے گا، بولو، دور رکھے گا، اور کل قیامت والے دن منافقوں والے عذاب سے بھی اللہ اس کو بچا کے رکھے گا۔ اور قرآن کے اندر آتا ہے کہ سب سے زیادہ دردناک عذاب کل قیامت والے دن منافقین کے گروہ کو دیا جائے گا۔ کیوں کہ کافر کا تو کفر زہر ہے، لوگوں سے بچ سکتے ہیں، ایک زہری دشمن ہے۔ منافق اندرونی دشمن ہے، منافق ہے کہ زبان سے تو کلمہ پڑھتا ہے اور دل میں کفر چھپا ہوا ہے، تو یہ جو اندر کا دشمن ہوتا ہے یہ سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن مجید میں منافق کا جو عذاب بیان کیا ہے وہ سب سے دردناک ہے کہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں منافق جائے گا، یہ اللہ نے عذاب بیان کیا ہے۔ تو جو بندہ 40 دن باجماعت نماز پڑھتا ہے، اللہ اپنے فضل سے کل قیامت والے دن اس کو منافقین کے عذاب سے بھی محفوظ رکھے گا، اور دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو منافقین کے عمل سے محفوظ رکھے گا۔ اب منافق کی دو قسمیں، یہ بہت ضروری ہے سمجھنا، ایک ہے اعتقادی اور ایک ہے عملی۔ آج اس دور میں ہم کسی کو اعتقادی طور پہ منافق نہیں کہہ سکتے، ہمیں اختیاری نہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ حضور کے دور میں تھے اعتقادی منافق، کیا کہ زبان سے کلمہ پڑھتے تھے اور دل میں کفر چھپا ہوا تھا۔ حضور خود جانتے تھے، جبریل کے ذریعے سے اللہ آپ کو خبر دے دیتا تھا، ان کی دل کی ساری کیفیت بتا دیتا تھا، لہذا حضور سے تو وہ چھپو نہیں سکتے تھے، لہذا ان پہ فتویٰ کفر کا لگ گیا تھا، اور پھر حضور نے ان کو اپنی مسجد سے نکال دیا تھا۔ ایک لمبا واقعہ ہے قرآن میں منافقین مدینہ کو، ٹھیک ہے نا جی۔ وہ اعتقادی منافق تھے، اور کچھ وہ منافق ہیں جو عملی ہیں، یعنی کام ان کے منافقوں والے ہیں۔ تو آج اگر ہم کسی کو منافق کہتے ہیں تو وہ اعتقادی نہیں کہتے، کیونکہ دل سے کوئی بندہ نہیں جانتا، کوئی کلمہ پڑھتا ہے نہیں پڑھتا یہ خدا جانتا ہے، بندہ جانتا ہے، خدا پہ چھوڑے۔ بظاہر اگر کوئی بندہ کلمہ پڑھ رہا ہے تو اس پہ ایمان والا ہی حکم لگے گا، بولو، اس پہ ایمان والا حکم لگے گا۔ ہاں اعتقادی تو نہیں ہے لیکن عملی منافق ہو سکتا ہے اس دور میں بھی، یعنی کام منافقوں والے کریں۔ اب حضور نے وہ علامات بھی بیان کی ہیں، قرآن نے منافقین کی علامات بھی بیان کی ہیں۔ سورۃ بقرہ میں ابتدا میں پہلے اہل ایمان کی علامات بیان کی ہیں، اور پھر اس کے بعد کفار کی 7 آیات میں ان دونوں کی علامات، پھر اگلی 13 آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی علامات بیان فرمائی، ٹھیک ہے نا جی۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، پہلی ان کی نشانی یہ بیان کی ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ اچھا، لوگوں میں سے کچھ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، کس پہ؟ اللہ پر اور یوم آخرت پر، لیکن اللہ فرماتے ہیں ہم کہتے ہیں وہ مسلمان ہو نہیں ہے۔ یہ وہ منافقین مدینہ جو ہے ان کی علامات بیان کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ آگے یہ ہے کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ اچھا جی، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو، لیکن اللہ فرماتا ہے نا، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کو نہیں دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن ان کو شعور نہیں ہے، بولو، ان کو شعور نہیں ہے۔ بس میرے استادی مکرم اور بزرگ فرمایا کرتے ہیں، دعا کیا کریں اللہ لاشعوری کے مرض سے بچائے۔ یہ ایک ایسا مرض ہے، بندے کو لاحق ہو جائے نا لاشعوری کا مرض، تو پھر وہ گناہ کو بھی گناہ نہیں سمجھتا، غلط کاموں کو بھی اچھے کام کہتے ہیں۔ آج بہت سے لوگ گمراہ نہیں ہوئے لیکن کہتے ہیں جی ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم سے بڑا تو مسئلے کوئی جمع ہی نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے انہیں شعور ہی نہیں ہے۔ اور ایک اور مقام پہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا، اگر تم اپنی آوازوں کو میرے نبی کی آواز پہ بلند کرو گے، سورۃ حجرات، تو فرمایا ان تحبط اعمالہم، تمہارے اعمال تباہ کر دیے جائیں گے اور تمہیں شعور تک بھی نہیں ہوگا۔
تمہیں شعور تک بھی دعا کیا کریں کہ اللہ لاشعوری کے مرض سے بچائے، لاشعوری کے مرض سے۔ جب یہ بندے کو لاحق ہو جاتا ہے تو بندہ کہتا ہے میں ہی ہوں، بس کوئی اور نہیں ہے، اور ہوتا در حقیقت گمراہ ہے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہا ہوتا ہے، لیکن کہتا ہے مجھ سے بڑا اصلاح کرنے والا کوئی نہیں۔ یہ منافقین کی علامات اللہ نے بیان کی۔ میں مختصر سا آگے یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، نہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب انہیں کہا جاتا ہے زمین پہ فساد نہ کرو تو کہتے نہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم فساد کہاں کرتے ہیں۔ یہ بھی ان منافقین کی علامات تھی۔ پھر اللہ نے ان کو فرمایا ایسے ہی ایمان لاؤ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جیسے یہ میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے، تو پتہ ہی وہ کیا کہتے تھے، اللہ اکبر، قالوا نؤمن كما آمن السفهاء، ہم ایسا ایمان لائیں جیسے کہ یہ بیوقوف ایمان لائے، نعوذ باللہ۔ صحابہ کو بیوقوف انہوں نے کہا، اللہ فرماتا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ خود بیوقوف ہیں اور جانتے نہیں ہیں۔ پھر اگلی علامت یہ بیان کی تھی، لمبی بات ہے، کہ جب وہ مسلمانوں سے ملتے تو کہتے نہیں ہم تو مسلمان ہیں جی، اور جب وہ شیاطین سے جاتے، کفار سے ملتے تو ان سے کہتے ہم تو مسلمانوں کے ساتھ ویسے مذاق کرتے ہیں، ان کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ منافق کی علامات اللہ نے قرآن مجید میں ان اعتقادی کی بیان کی ہے، اور حدیث کے اندر جو منافق کی علامت حضور نے بیان فرمائی ہے عملی، جو اس دور میں بھی ہو سکتا ہے، وہ 4 ہے۔ بولو کتنی ہے؟ 4۔ بس اللہ ہم کو بچائے اور اپنے دامن کو ان علامات سے بچاؤ۔ میں گن دیتا ہوں کیونکہ وقت تھوڑا ہے۔ حضور نے فرمایا منافق کی علامت یہ ہے کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، جھوٹ پہ جھوٹ بولے، ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولتا ہے، پھر بھی جھوٹ چھپتا، بولو جھوٹ چھپتا نہیں ہے۔ یہ حضور نے منافق کی علامت قرار دی ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضور نے فرمایا دوسری علامت یہ ہے اس کی منافق کی کہ وعدہ کرے اور وعدہ پورا نہ کرے۔ کیا کرے؟ وعدہ کرے اور وعدہ پورا نہ کرے۔ تیسری علامت یہ ہے کہ جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے، کوئی اس کو امانت دی جائے، پھر وہ امانت میں خیانت کرے۔ کیا کرے؟ امانت میں خیانت کرے۔ یہ بھی منافق کی علامات ہے۔ چوتھی یہ ہے، حضور نے فرمایا جب وہ کسی کے ساتھ جھگڑے نا تو گالیاں بکے۔ کیا کرے؟ گالی گلوچ پہ اتر آئے۔ لڑائی جھگڑا تو ہوتا رہتا ہے نا جی، لیکن وہی ہوتے ہیں جو آرام سے بات کرتے ہیں، چلو تھوڑا بہت کوئی بات تیز کر دی لیکن گالی گلوچ سے اپنے دامن کو بچا کے رکھتے ہیں۔ تو کتنے افسوس کی بات ہے کہ جو بات بات پہ گالی نکالتے ہیں، گالی گلوچ۔ حضور نے منع فرمایا، انہوں نے فرمایا نہیں، جب کوئی لڑتا ہے تو سمجھو کہ وہ جھگڑتا ہے اور گالی گلوچ پہ اتر آتا ہے تو یہ منافق کی علامت میں جو مسلمان نے بیان کی۔ اس لیے یہ عملی منافق ہے۔ یہ کیا ہے؟ اور یہ اس دور میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس دور میں آپ کسی پہ اعتقادی منافق کا فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ یہ حضور کے دور میں تھا۔ بات لمبی ہو گئی ہے، آخری بات، 40 دن کا راز کیا ہے؟ کتنے جماعت پڑھے گی؟ وہ 40 روز تک باجماعت پڑھے تو 10 دن پہ بھی ہو سکتا تھا، 20 دن پہ، 40 کیوں بھائی؟ تو علماء فرماتے ہیں کچھ عدد ایسے ہیں کہ جو انقلابی عدد ہیں، اللہ نے ان کے اندر ایک تاثیر رکھی ہے، ان میں سے ایک 40 کا عدد بھی ہے۔ بولو ان میں سے کیا ہے؟ 40 کا عدد بھی ہے، اس کے اندر اللہ نے تاثیر رکھی ہے، وہ انقلابی عدد ہے۔ حضرت موسیٰ 40 روزے رکھے تھے، 40 راتیں وہ گزاری تھیں طور پہ جب تشریف لے گئے تھے۔ میرے مصطفیٰ کو 40 سال کے بعد نبوت، اعلان نبوت کا حکم ہوا۔ ایسا ہی ہے نا جی، بزرگ بڑے بڑے بزرگ چلا کے نکالتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ 40 کا عدد انقلابی ہے، اس لیے اس کو بیان کیا گیا ہے، اور اس پہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے۔ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ 40 روز تک، کتنی؟ 40 روز تک باجماعت نماز عشاء ادا کرتا ہے اور اس کی نماز نہیں رہتی، اس کا مفہوم ہے حدیث کا، تو اللہ اس کی زبان سے
حکمت کے چشمے جاری فرما دیتا ہے. یعنی جب وہ بولتا ہے تو بڑے میٹھے بول بولتا ہے. حکمت کا معنی یہ ہے، کیا بولتا ہے؟ میٹھے بول بولتا ہے اور بڑی پتے کی باتیں کرتا ہے. ایسی بات ہوتی ہے، بعض لوگ بڑے سادے ہوتے ہیں بظاہر نا ان کے لباس کو، لیکن ان کی باتیں بڑی پتے کی ہوتی ہے. بات بڑی حکمت والی ہوتی ہے. جو بڑے بڑے اپنے آپ کو دانا سمجھنے والے وہ بات نہیں کر سکتے جو ایک فقیر بندہ کہہ جاتا ہے. اس لیے مشاورت کا حکم ہے نا، سب سے مشاورت کرے. ظاہراً بظاہراً ایک بندہ بڑا لباس والا ہوتا ہے، دولت مند ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ عقل والی بات بھی کر دے. لیکن بعض بندے بڑے غریب ہوتے ہیں، فقیر ہوتے ہیں، لیکن ان کی باتیں بڑی قیمتی ہوتی ہیں، وہ بڑی حکمت والی باتیں کرتے ہیں. ایسی بات ہے نا. تو حضور نے فرمایا جو بندہ 40 روز تک عشاء کی نماز پڑھتا ہے تکبیر اولیٰ کے ساتھ اس کی جماعت نہیں رہتی، اللہ اس پہ حکمت، اس کی زبان پہ حکمت کے چشمے جاری فرما دیتا ہے. پھر وہ خوبصورت بول بولتا ہے. تو بہرحال تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے. کیونکہ مسئلہ بعض علماء نے یہ فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ سنت مؤکدہ ہے. اس لیے کوشش کریں کہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کریں. اس کی بڑی فضیلت ہے. ایک تو آپ نے یہ سنی ہے، آگے اور بھی میں نے دیکھی ہیں، بہت سی حدیثیں ہیں تکبیر اولیٰ کی فضیلت پہ. انشاءاللہ ان کو کل ہم تھوڑا سا بیان کر دیں گے. آج اتوار تھا تو میں نے موقع غنیمت جانا اور تھوڑی سی بات لمبی کر دی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 40 روز تک باجماعت نماز ادا کی تکبیر اولیٰ کے ساتھ، اللہ اس کو 2 آزادیاں عطا فرما دیتا ہے. ایک جہنم سے آگ، ایک جہنم کی آگ سے، اور دوسرا نفاق سے. نفاق کا معنی بھی آپ سماعت فرما چکے ہیں. تکبیر اولیٰ کی فضیلت، مقتدی کی قسمیں، یہ ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں. اگر یاد رکھیں گے تو کام آئیں گی. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. یہ آپ صاحب اس لیے ریکارڈ بھی کرتے ہیں کہ آپ نمبر لے لیا کریں، دوبارہ اگر اس کو دہرانا ہو، یاد کرنا ہو تو لے سکتے ہیں. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.